لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سفر حج کے آداب. جب حج فرض ہو جائے تو تاخیر نہ کی جائے اور خدا پر بھروسہ کر کے سفر کا انتظام شروع کر دیا جائے، اور جو آداب سفر ذکر کیے جاتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. نمبر 1، نیت کی درستگی. حج کا ارادہ رکھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ترجمہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر نیت فاسد ہوگی تو عمل مقبول نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مالدار لوگ سیر و تفریح کی غرض سے، متوسط طبقے کے لوگ تجارت کی غرض سے، اور فقراء بھیک مانگنے کے لیے، اور قراء و علماء ریاکاری اور دکھلاوے کی غرض سے حج کریں گے. اس لیے ہمیں اچھی طرح محاسبہ کر کے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں حج کے لیے کیوں جا رہا ہوں. ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہے، جنہوں نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، مال دیا، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے گھر تک پہنچ سکے، ان کے حکموں کو پورا کر کے ان کی رضا اور خوشنودی اور ثواب آخرت حاصل کرنے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں. سیر و تفریح، تبدیل آب و ہوا اور حاجی کا لقب حاصل کرنے کے لیے سفر نہ ہو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری سے پہلے توبہ. ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے غلام. آقا کے در پر مجرم ہونے کی حالت میں کسی صورت میں حاضری مناسب نہیں ہے. لہذا سفر حج سے پہلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، چاہے گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے. توبہ کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں تو اور بہتر ہے. گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ان سے توبہ کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہے. حقوق اللہ وہ گناہ جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ. ان سے توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، گناہ کو فوراً چھوڑ دے. نمبر 2، دل میں ندامت ہو کہ اللہ تعالیٰ جو میرے محسن ہیں، جنہوں نے مجھے عدم سے وجود بخشا اور اتنی ساری نعمتیں عطا کی، انہی کی نافرمانی کرتا رہا، خوب ندامت اور پچھتاوا ہو. نمبر 3، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. مذکورہ شرائط کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن عبادات کے چھٹنے پر قضا یا کسی قسم کا کفارہ لازم ہوا ہے اسے بھی ادا کیا جائے. مثلا نماز نہیں پڑھی ہے تو حساب کر کے تلافی کا پختہ ارادہ کرے اور حسب طاقت ان کی قضا شروع کر دے. اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، صدقہ فطر، گزشتہ سالوں کی قربانی وغیرہ کے فرض یا واجب ہونے کے بعد جتنے سالوں تک کوتاہی رہی ہے ان کی تلافی کا پکا ارادہ کر کے حسب استطاعت شروع کر دے. حقوق العباد، جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثلا کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال چھین لیا، تو مذکورہ 3 شرطوں کے ساتھ ایک اور شرط ہے کہ بندے کا جو حق پامال کیا ہے وہ حق واپس کیا جائے. مثلا اگر مال چھینا ہے تو مال واپس کیا جائے یا معافی مانگ کر صاحب حق کو راضی کر لیا جائے. اور اگر وہ حق ایسا ہے کہ واپس کرنا ممکن نہیں ہے، مثلا کسی کی غیبت کی ہے، تو پھر اس بندے سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیا جائے. اگر اہل حقوق وفات پا گئے ہو تو ان کے لیے دعا استغفار کرے اور مالی حقوق ان کے وارثوں کو ادا کرے. اور اگر وارثوں کا پتہ نہ چلے تو ان کی طرف سے غریبوں میں صدقہ کر دے. توبہ جب ان شرطوں کے ساتھ ہوگی تو صحیح ہوگی. اور صحیح توبہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں.
یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اگر اپنے اوپر کسی کا کوئی واجب مالی حق ہے جیسے قرض، امانت، تو اس کو ادا کر دے، ورنہ ادائیگی کی وصیت لکھے اور اپنے لین دین کے لیے کسی معتمد شخص کو مقرر کر لے۔ حج میں جانے سے پہلے لوگ ایک دوسروں سے اسی لیے ملتے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف کرا لیں گے، لیکن یاد رہے کہ صرف زبانی اور اوپر سے معاف کرانے سے حق معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو پھر اس کے ساتھ معافی کے وقت ایسا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے جس سے اس کا دل راضی ہو جائے۔ آج کل ہماری ایک غلطی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے تو ملتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور جن لوگوں سے قطع تعلق یا اختلاف ہے اور جہاں صلح اور صفائی کی ضرورت ہے ان سے نہیں ملتے۔ رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں سے بہت اہتمام سے صلح کر کے دل صاف کر لینا چاہیے، بالخصوص اگر ماں باپ حیات ہو اور ناراض ہو تو انہیں کسی طرح بھی راضی کر لینا چاہیے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك